جدید سیکولر لبرل میڈیا اور اس کے زیر اثر سوشل میڈیا کے مشترکہ گٹر کی بدبو اور تعفن سے وہ خاتون اس قدر تنگ آئی ہوئی تھی کہ ایک طویل صبر آزما زندگی بلیک میلنگ اور اذیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک دم پھٹ پڑی کہ سب غلاظت اور گن تو میرے ہی ٹک ٹاک پارٹنر کا ہے۔ وہ سارے دانشور، صحافی، ادیب، حقوق نسواں کے NGO زادے جو مینار پاکستان کے واقعے کے بعد سے پاکستانی معاشرے کے خلاف ایک مقدمہ قائم کیے ہوئے تھے، ہر روز اسے بدنام کرتے تھے، ان سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ گٹر جہاں تھا بدبو کا سراغ بھی وہیں سے ملا۔ معاشرے کے ایک مخصوص طبقے کو ایک پلاننگ کے تحت میڈیا اور سوشل میڈیا کی چکا چوند اور کارپوریٹ سرمایے سے اخلاق باختہ بنایا گیا ہے۔ اس جدید طبقے کی تعداد پاکستان میں آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے پاکستان کا مین سٹریم پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ان کی پشت پناہی کرتا چلا آ رہا ہے۔ مین سٹریم میڈیا کچھ ایسی نادیدہ قوتوں کا یرغمال بن چکا ہے جو حقوق نسواں کے بظاہر ایجنڈے کے نام پر اس ملک میں فحاشی اور بے راہ روی کے کلچر کو نہ صرف فروغ دینا چاہتی ہے، بلکہ اگر کوئی اس بے راہ روی کے گٹر کی جانب اشارہ بھی کر دے تو فوراً تمام میڈیا، سوشل میڈیا اور سول سوسائٹی اس پر ایسے پل پڑتی ہے جیسے اس کی زبان گدی سے کھینچ لیں گے، آنکھیں پھوڑ ڈالیں گے اور ملک میں فحاشی، عریانی، بے راہ روی اور غلاظت کی نشاندہی نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے ایک لفظ یا تصور ایجاد کیا گیا ہے جسے مغربی زبان میں مظلوم کو ہی قصوروار ٹھہرانا کہتے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ یہ بھی طے کر دیا ہے کہ مظلوم ہر صورت میں عورت ہی ہوگی، یا پھر وہ مرد ہوگا جو معاشرے کی اخلاقی حدود کو توڑ کر بغاوت کرتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ مینار پاکستان پر ہونے والے واقعے سے پہلے ایک تسلسل سے 3 بہت اہم واقعات ہوئے جن کے حوالے سے ہمارے میڈیا، سوشل میڈیا اور سول سوسائٹی کا رویہ اس قدر سفاکانہ، جاہلانہ اور خوفناک تھا کہ محسوس ہونے لگا کہ پاکستانی معاشرہ ان کا یرغمال بن چکا ہے۔ پہلا کیس 9 ستمبر 2020 کو سیالکوٹ موٹر وے پر رات گئے ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ تھا۔ یہ واقعی ایک دردناک واقعہ تھا۔ اس واقعے کے چند منٹ بعد CCPO لاہور عمر شیخ نے ایک خالصتاً دردمندانہ لہجے میں کہا کہ خاتون کو چلنے سے پہلے اپنا پیٹرول دیکھ لینا چاہیے تھا اور رات کے وقت سنسان و بیابان موٹر وے کی جگہ GT روڈ سے سفر کرنا چاہیے تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ پورا میڈیا اور سول سوسائٹی اس پر ٹوٹ پڑی۔ اگر راستوں کی خطرناکی کا اندازہ پہلے سے کرنا سفر کی پلاننگ کا حصہ نہ ہوتا تو دنیا بھر میں ہر بڑی شاہراہ پر وارننگ بورڈ اور سگنل کبھی موجود نہ ہوتے، لیکن یہاں معاملہ CCPO کا نہیں تھا، بلکہ اس تصور کا تھا کہ تم ہوتے کون ہو یہ پوچھنے والے کہ عورت جب، جس وقت، جہاں اور بغیر کسی ساتھی کے باہر کیوں نکلی ہے۔ پورے پاکستان کو اس قدر خوف زدہ کیا گیا کہ CCPO نے معافی مانگی۔ اس کی معافی یقیناً ایک باپ کی معافی تھی جو اپنی بچی کو دیر سویر باہر جانے سے ٹوکتا ہے اور لوگوں کے کہنے پر معافی مانگتا ہے۔ پورے میڈیا پر کسی کو یہ فکرہ تک کہنے کی ہمت نہ ہوئی کہ اسلام تو حج پر بھی عورت کو محرم کے بغیر جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر سنسان راستوں پر اکیلے نکلے گی تو نتیجہ یہی ہوگا۔ دوسرا واقعہ جولائی 2021 کو پیش آیا جب ایک شخص عثمان مرزا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک نیم برہنہ جوڑے پر تشدد کرتا ہوا عورت کو سیکس کرنے پر مجبور کرتے ہوئے ایک ویڈیو میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ جوڑا اس سے مسلسل بلیک میل ہوتا چلا آ رہا تھا، اور اس طرح کے کئی اور جوڑے بھی تھے جو عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں کے بنائے گئے محفوظ مقامات پر عموماً چھپ کر دادے عیش دینے آیا کرتے تھے۔ یہ جوڑے ان ٹھکانوں کو ایک قابل اعتبار جگہ سمجھ کر آتے تھے۔ یہ ایک پورا گھن چکر تھا جس کی اصل بنیاد محفوظ اور خفیہ جگہ کی فراہمی تھی جہاں یہ جوڑے جاتے اور پھر ان کی بدنصیبی عثمان مرزا کی صورت انہیں گھیر لیتی۔ اسکینڈل کے سامنے آنے سے لے کر آج تک میڈیا، سوشل میڈیا یا سول سوسائٹی کا رویہ دیکھ لیں، آپ کو کہیں کوئی شخص یہ گفتگو کرتا نظر نہیں آئے گا کہ اسلام آباد میں غیر قانونی اور غیر شرعی حرکات کرنے کے لیے جا بجا محفوظ ٹھکانے میسر ہیں اور یہ کاروبار زوروں پر ہے۔ اگر اکا دکا ایسی آواز میڈیا پر سنائی بھی دی گئی تو فوراً جدید سیکولر آزاد خیال مافیا کود پڑا۔ تم کون ہوتے ہو یہ سوال کرنے والے کہ ایک عورت جہاں، جدھر اور جس کے ساتھ چاہے تنہائی میں بیٹھے رات گزارے، یعنی وہ بنیاد جس نے اس جرم کی دنیا کو جنم دیا، اس کی نشاندہی سے میڈیا کو زبردستی روک دیا گیا کیونکہ اس سے خواتین کی آزادی پر قدغن لگتی تھی۔ تیسرا کیس مشہور نور مقدم کیس ہے۔ یہ کیس اپنے تمام خدوخال اور قرائن و شواہد سے جدید مغربی تہذیب کا نمائندہ کیس ہے۔ امریکہ اور یورپ میں روز ایسے قتل ہوتے ہیں۔ ایک جوڑا معاشرتی بندنوں اور ازدواجی پابندیوں سے ماورا ایک ساتھ رہنا شروع کرتا ہے، وہاں اس کی معاشرتی حیثیت شادی سے کم نہیں ہوتی۔ پھر ایک دن دونوں میں اختلاف پھوٹ پڑتے ہیں، خاتون چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے لگتی ہے۔ ایسے میں جذبات سے مغلوب سابقہ بوائے فرینڈ اسے قتل کر دیتا ہے یا کسی پلاننگ سے گھر بلا کر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ایسا دوسری جانب سے بھی ہوتا ہے، یعنی سابقہ گرل فرینڈ بھی اس کے گھر جا کر یا اسے گھر بلا کر قتل کر دیتی ہے۔ اس قتل و غارت کو جذباتی جرم کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر جدید، مہذب، سیکولر، لبرل اور اخلاق باختہ معاشرے میں ایسے قتل روز ہوتے ہیں۔
مغرب میں صرف 10% عورتیں ایسی ہیں جو اجنبی مردوں کے ہاتھوں قتل ہوتی ہیں، باقی سب کو اس کے سابقہ شوہر، سابقہ بوائے فرینڈ یا موجودہ شوہر اور موجودہ بوائے فرینڈ موت کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ نور مقدم کا کیس بھی ایسا ہی تھا، جس نے پاکستانی معاشرے میں پہلی بار یہ اخلاقی سوال اٹھایا کہ کیا ایک مرد و عورت والدین کی اجازت کے بغیر یا اجازت کے ساتھ معاشرے کی اخلاقیات کے برعکس ایک دوسرے سے ایک مکان میں تنہا مل سکتے ہیں اور اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ لیکن پورے ملک میں کسی کو یہ سوال اٹھانے کی جرت نہ ہو سکی۔ نور مقدم اس گھر کو ایک محفوظ ٹھکانہ، آسرا اور بسیرا سمجھ کر آیا کرتی تھی، اور اس دن بھی ایسا ہی تھا۔ ایسے میں لڑائی کے دوران کوئی بھی ایک دوسرے کو قتل کر سکتا تھا۔ اگر نور مقدم پہلے سے غصے میں ہوتی اور ہتھیار ساتھ لے جا سکتی تھی، لیکن دوسری جانب غصہ، نفرت اور پلاننگ زیادہ تھی، اس لیے قتل ہو گئی۔ چوتھا کیس مینار پاکستان والی عائشہ کا ہے، جس نے تنگ آ کر جب زبان کھولی تو سیکولر، لبرل، مہذب دنیا کا گٹر ابل پڑا۔ وہ صحافی اور دانشور جو اس پاکستانی معاشرے کے لٹ جانے پر ہر روز نوحہ گناہ تھے، ان کے منہ پر زوردار تماچے رسید ہوئے۔ یہ معاشرہ ابھی تک صاف ہے، ابھی اس میں گٹر کے پانی کی ملاوٹ شروع ہوئی ہے۔ اسے ابھی سے نہ روکا گیا تو پھر پورا معاشرہ تعفن زدہ ہو جائے گا، اور سب سے پہلے انہی لوگوں کے گھر اجڑیں گے جو ایسے آزاد ماحول سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔